الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تعالى في مقام آخر وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن زعفت عن بعض الأمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے بندوں ہی میں سے بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کا منصب عطا فرمایا اور ان رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور پھر ان انبیاء اور رسولوں کی پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور اس وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اور رسولوں کے واسطے سے سارے انسانوں کو، سارے بندوں کو اپنی رضا کے اعمال بتائے، ایسے اعمال بتائے کہ جن اعمال کے کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور وہ اعمال بھی بتائے کہ جن اعمال کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر چونکہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی عارضی زندگی کے اندر ایسے اعمال کریں کہ جن اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے اور ہونا چاہیے، یعنی ہماری زندگی کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا ہم نے حاصل کرنی ہے، اور مرتے دم تک ہم نے ایسے اعمال کرنے ہیں کہ جن اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، تاکہ مرتے وقت میں جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئیں اور وہ فرشتے یہ آ کر خطاب کریں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ یہ گویا کہ رضائے الہی جو ہے یہ بندے کی زندگی کا مقصود ہے، اور اس رضائے الہی کے حصول کے لیے ذرائع کیا ہیں؟ وہ ذرائع وہ اعمال ہیں کہ جن اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔
اور وہ اعمال کون سے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور وہ اعمال کون سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ان اعمال کا پتہ چلتا ہے وحی سے، کیونکہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں کہ کون سے کام ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور کون سے کام ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور وحی آتی ہے رسولوں کی پر، اس لیے رسولوں کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ اے فرما دیجئے کہ کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو رسول کا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، یعنی جو تمہیں رسول ارشاد فرمائیں ان کے ارشادات کو قبول کر لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول جو ہے وہ ایک مستند شخصیت اور مستند ہستی اور ذات ہوتے ہیں کہ جن کا طرز عمل اور جن کا ارشاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک کسوٹی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی کسوٹی اور ایسا معیار ہے کہ رسول کا ہر عمل اور رسول کا ہر ارشاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی نزدیک محبوبیت کا ایک معیار ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، بہت سارے ارشادات ہیں، مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر مختلف محدثین نے جمع فرمائے ہیں، تو ان سارے ارشادات کو ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ اور ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا جو رہنمائی کا ذریعہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام الحمد سے لے کر والناس تک سینوں کے اندر بھی محفوظ ہے، اور قرآن مجید کے نسخوں کی صورت کے اندر بھی محفوظ ہے، اور جس کو نمازوں کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے اور نمازوں کے علاوہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کو پہچاننے کا وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اور دوسرا ذریعہ اللہ کے رسول کے ارشادات ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کے جو ارشادات ہیں یہ بھی دراصل وحی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ پیغمبر اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے، وہ جو کچھ کلام فرماتے ہیں وہ وحی کی روح سے کلام فرماتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو ارشادات نکلے ہیں وہ ارشادات بھی دراصل وحی کا حصہ ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ وحی کے دو حصے ہیں، ایک وحی کو وحی جلی کہا جاتا ہے اور دوسری وحی کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ وحی جلی سے مراد ہے قرآن مجید، جو کہ روشن وحی ہے اور جس کے وحی ہونے کے اندر کوئی خفا نہیں ہے، اور جس وحی کی نمازوں کے اندر بھی تلاوت کی جاتی ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ اور وحی خفی سے مراد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ وہ بھی وحی ہیں، لیکن وہ وحی ایسی ہیں کہ ان کی قرآن مجید نماز کے اندر قرآن مجید کی طرح تلاوت نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے وہ وحی کی دوسری قسم ہو گئی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی وحی ہو گئے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جو کلمات اور الفاظ اور جملے اور ارشادات ہیں وہ ارشادات بھی ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتے ہیں، سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ تو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان ارشادات کے نقل ہونے کی جو حیثیت ہے، اس نقل ہونے کے درجات مختلف ہیں۔ اس اعتبار سے اس بات کی کنفرمیشن ضروری ہے کہ یہ جو ارشاد ہے یہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً فرمایا بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے محدثین نے کام کیا ہے اور محدثین نے درجات متعین کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات منقول ہیں وہ ارشادات منقول میں سے کون سا ارشاد جو ہے وہ کس درجے کے اندر منقول ہے۔ ان درجات میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا جو درجہ ہے سند کے اعتبار سے وہ تو متواتر ہے، تواتر کا درجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اتنی کثیر تعداد کے اندر اس کے نقل کرنے والے ہوں کہ جن کی تعداد کی کثرت کی وجہ سے ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کا عقلاً کوئی امکان نہ ہو، ایسے ارشادات کو متواتر احادیث کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر احادیث مشہور آتی ہیں کہ جو اس سے کم درجے کے اندر کثرت کے ساتھ روایت کردہ جو احادیث ہیں ان کو درجہ مشہور کے اندر کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد خبر واحد کا درجہ آتا ہے،
پھر خبر روایت کے بعد اس کے اندر پھر صحیح کا درجہ آتا ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد صحیح لغیرہ کا درجہ آتا ہے، پھر حسن کا درجہ آتا ہے، پھر حسن لغیرہ کا درجہ آتا ہے، پھر اس کے بعد ضعیف کا درجہ آتا ہے، پھر موضوع کا درجہ آتا ہے، جو گھڑی ہوئی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ویسے ہی منسوب کر دی گئی ہیں۔ تو جب کسی حدیث کا یہ درجے کے اعتبار سے واضح ہو جائے، متعین ہو جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کس سند کے درجے میں منقول ہوا ہے، تو اگر وہ درجہ صحت ہے، درجہ حسن ہے، درجہ تواتر ہے، درجہ مشہور ہے، تو پھر اس ارشاد کے درجے کے معلوم ہو جانے کے بعد پھر اس ارشاد کی پر عمل کرنا اور اس کے اندر ہو بہو عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، پھر اس کے اندر چون چرا کرنا انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ تو آج کے اس مجلس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند ارشاد آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحین میں نقل فرمایا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح مسلم ہے، ان دو کتابوں کے اندر جو حدیث آئی ہے اس حدیث کے صحیح ہونے کی پر تقریباً تمام علماء کرام کا اتفاق ہوتا ہے، اس کے اندر کسی علماء کا اختلاف نہیں ہوتا، وہ تقریباً تمام علماء کے نزدیک متفق حدیث ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ایسی حدیث جو کہ صحیح بخاری میں بھی ہو اور صحیح مسلم بھی ہو، اس حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی صحت کے اوپر اتفاق کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، درجہ صحت کے اعتبار سے اس کی سند کے اندر کوئی کلام نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل تو میں نے عرض کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ بعض تو وہ ہیں کہ جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کوئی بات ارشاد فرما دی، اور بعض ارشادات ایسے ہیں کہ جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے یا کسی صاحب نے کوئی سوال کیا، حضور نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، یا کسی صحابی نے کوئی نصیحت کی درخواست کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی نصیحت فرما دی اور وہ آگے نقل ہو کر ہم تک پہنچی۔ یہ جو ارشاد ہے اس کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خود درخواست کی ہے، ایک سوال کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قل تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الاعمال افضل، اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے؟ دیکھیے صحابہ کرام کے سوال کا انداز دیکھیے اور سوال کی نوعیت دیکھیے کہ صحابہ کرام جو سوال کر رہے ہیں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے۔ یعنی انہیں اعمال کا اتنا شوق ہے اور انہیں یہ پتہ ہے کہ عمل کرنے سے ہی انسان کی آخرت بنے گی، اس لیے وہ عمل کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، عمل سے جان چھڑانے کے لیے کوئی سوال نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اعمال تو بہت سارے ہیں لیکن کوئی عمل ایسا بتایا جائے کہ جس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ فضیلت والا ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی انسان عمل کرتا ہے تو عمل سے ہی انسان کی زندگی بنتی ہے۔ انسان جو اعمال کر کے جائے گا قبر کے اندر اور حشر کے اندر اس کو وہ اعمال ہی کام آئیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان فوت ہو جاتا ہے اور انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزیں اس کی قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہیں، ان 3 میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کا مال و دولت ساتھ جاتا ہے، دوسرا اس کے اہل و عیال ساتھ جاتے ہیں، اور تیسرے اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال و دولت واپس آ جاتا ہے قبر سے، اور اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ تو انسان کی قبر کے اندر جو چیز کام آنے والی ہے وہ انسان کا عمل ہے۔ دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کی مادی چیزیں ہمیں کام آتی ہیں، جیسے مادی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ہاتھوں سے پکڑی جا سکتی ہیں، آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، کانوں سے سنی جا سکتی ہیں، حواس خمسہ کی اور عقل کی حدود کے اندر آتی ہیں، گرفت کے اندر آتی ہیں، ایسی چیزوں کو مادی چیزیں کہا جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر تو انسان کو چونکہ انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا ہے، اس لیے انسان کی جسم کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ انسان ان کی طرف لپکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان کی جو زندگی شروع ہوتی ہے اس زندگی کے اندر روح کا غلبہ ہوتا ہے، بدن جو ہے نا وہ مغلوب ہوتا ہے اور روح کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس وقت کے اندر وہ چیز کام آتی ہے کہ جو انسان نے دنیا کے اندر روحانی اعتبار سے کی ہے،
اور روحانی اعتبار سے جو انسان کرتا ہے وہ چیزیں اعمال کہلاتی ہیں. ان اعمال کا بظاہر کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن وہ وجود نہ ہونے کے باوجود بھی ان کا ایک حصی اور ایک معنوی اور روحانی وجود ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی روح متاثر ہوتی ہے اور انسان کی روح کو جلا ملتی ہے. جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے، نماز تو ایک عمل کا نام ہے. نماز پڑھنے والا تو نظر آتا ہے لیکن نماز نظر نہیں آتی. حج کرنے والا تو نظر آتا ہے لیکن حج نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اعمال اپنا ایک معنوی اور ایک روحانی وجود رکھتے ہیں اور وہ روح کے اندر ترقی پیدا کرتے ہیں، روح کو جلا ملتی ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے. لیکن جو انسان کا جسم ہے، جو انسان کو نظر آتا ہے، انسان کے جسم کے اندر جو چیزیں اثر کرتی ہیں وہ انسان کو نظر آتی ہیں. جیسے کھانا پینا انسان کو نظر آتا ہے، کپڑے انسان کو نظر آتے ہیں، اور مکان انسان کو نظر آتا ہے، اور سواری انسان کو نظر آتی ہے. تو جتنی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے جسم کی ضرورت ہیں، جیسے جسم نظر آتا ہے تو وہ ساری چیزیں بھی انسان کو نظر آتی ہیں. لیکن روح جس طریقے سے نظر نہیں آتی، اسی طریقے سے روح کو جلا دینے والے جو اعمال ہیں وہ اعمال بھی خارجی طور پر کوئی نظر نہیں آتے، ان کا ایک معنوی اور روحانی وجود ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ انسان کے اعمال چونکہ انسان کو آخرت میں کام آنے والے ہیں، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ای الاعمال افضل، یہ اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، یہ افضل عمل ہے. اب دیکھیے ایمان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل قرار دیا ہے، تو ایمان بھی ایک عمل ہے، کیونکہ انسان جب تصدیق کرتا ہے، دل سے کسی پیغمبر کی ذات پر ایمان لاتا ہے، دل سے اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے، دل سے اللہ کی کتاب کو سچا مانتا ہے، تو یہ بھی ایک عمل ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ عمل صرف انسان کے جسم سے نہیں ہوتے بلکہ انسان کے دل سے بھی عمل ہوتے ہیں. انسان کے دل سے بھی اعمال صادر ہوتے ہیں اور ان کو قلبی اعمال کہا جاتا ہے. تو قلبی اعمال کے اندر سب سے افضل درجے کا عمل جو ہے وہ ایمان ہے، اللہ کی ذات پر ایمان. کیونکہ ایمان ہوگا تو پھر باقی نیکیوں کے کام بھی انسان کو کام آئیں گے. اگر انسان کے پاس ایمان نہ ہوا تو آخرت کے اندر یہ جو دنیا کے اندر نیکی کے کام ہیں یہ آخرت کے اندر کام نہیں آئیں گے. تو فرمایا کہ اللہ کی پر ایمان لانا. دوسرا عمل فرمایا کہ بل جہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جہاد کا جو لفظ ہے یہ جد و جہد سے نکلا ہے، اور جد و جہد کا معنی ہے کوشش کرنا، انتہائی کوشش کرنا. جیسے کسی کام کے، کسی مقصد کے حصول کے لیے انسان اپنی ساری تدبیریں اور ساری کوششیں صرف کرتا ہے، تو وہ جو انتہائی کوشش ہوتی ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے. تو فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے انسان بھرپور کوشش کرے، اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. کہ انسان نماز ایسی پڑھے کہ بھرپور طریقے سے اس کی کوشش ہو، اس کی تمنا ہو کہ میں ایسی نماز پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. بھرپور طریقے سے اس کی کوشش ہو، اس کی تمنا ہو کہ میں ایسا خیر کا کام کروں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. تو یہ اللہ کے راستے کے اندر جد و جہد کرنا ہے، جہاد کرنا ہے. اسی جہاد کی ایک صورت جو ہے نا وہ قتال فی سبیل اللہ ہے، کہ اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، جنگ کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے، وہ جہاد بالسیف کہلاتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ سوال کیا، اور یہ سوال کیا کہ ای الرکاب افضل، یہ غلاموں میں سے کس غلام کا آزاد کرنا افضل ہے. رکاب کا لفظ آیا ہے، رقبہ کی جمع ہے. رقبہ گردن کو کہتے ہیں، مراد پورا انسان ہے. تو پہلے زمانے کے اندر غلام بھی ہوا کرتے تھے، اور غلاموں کے آزاد کرنے کی پر بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ملا کرتا تھا. تو یہ سوال انہوں نے کیا. آج کل اگرچہ غلام تو نہیں ہیں، لیکن ایسے افراد معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جن کی گردنیں قرضوں کے اندر دبی ہوئی ہیں. تو ایسے کسی آدمی کو تلاش کرنا اور اس کی گردن قرضے سے چھڑانا، یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو فرمایا کہ کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدقہ کرنے کے اندر کون سا صدقہ افضل ہے، کیونکہ آج کا غلام کو آزاد کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے. اسی طریقے سے مال صدقہ کرنا اور کوئی چیز صدقہ کرنا، تو کون سا صدقہ کون سی چیز کا افضل ہے. اسی طریقے سے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ابھی زمانہ قریب آ رہا ہے کہ قربانی کا زمانہ آ رہا ہے، قربانی کا وقت آ رہا ہے، تو قربانی کے اندر کون سے جانور کی قربانی افضل ہے. تو فرمایا اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں کہ انفسھا عند اہلھا، کہ جو ایسا غلام کہ جو مالکوں کے ہاں زیادہ عمدہ ہو، اکثر ہوا سمنا، اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہو. اب غلام بھی کئی طرح کے ہوتے تھے. کوئی غلام ایسا ہوتا تھا کہ جو بڑا وفادار ہوتا تھا اور بڑا سلجھا ہوا ہوتا تھا،
اور بڑا محنتی ہوتا تھا، بڑا دیانتدار ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو غلام مالکوں کے ہاں زیادہ عمدہ ہے، جس کی قدر مالکوں کے ہاں زیادہ ہے، ایسے غلام کو آزاد کرنا افضل ہے، اور جس کی قیمت زیادہ ہے اس کو غلام کو آزاد کرنا افضل ہے۔ اسی سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدقہ تو کسی بھی چیز کا کیا جا سکتا ہے، لیکن بہترین صدقہ وہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو انسان وہ چیز کا صدقہ کرے کہ جو انسان کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز کامل نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ ایسی چیز کا صدقہ نہ کرو کہ جس کو تم زیادہ پسند کرتے ہو، جو تمہاری محبوب اور پسندیدہ چیز ہے، جب تک اس کو صدقہ نہ کرو اس وقت تک تم کامل نیکی کو نہیں پا سکتے۔ نیکی تو ہوگی، صدقہ کسی بھی چیز کا کر دے نیکی ملے گی، ثواب ملے گا۔ اور گھر کے اندر کوئی کھانا پکا ہوا ہے جو اپنے آپ کو پسند نہیں ہے لیکن ہے کھانے کے قابل ہے، وہ کسی فقیر کو دے دیا، ثواب تو اس کا بھی ملے گا۔ لیکن جو اپنے نزدیک پسندیدہ چیز ہے، ایسی پسندیدہ چیز کا، پسندیدہ ڈش کا، پسندیدہ کھانے کا، اور پسندیدہ لباس کا، اور پسندیدہ جو ہے نا وہ رقم کا، ایسی چیز کا صدقہ کرنا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلت، میں نے عرض کیا کہ فإن لم أفعل، کہ اگر میں یہ نہ کر سکوں، یعنی اگر کوئی صورتحال ایسی ہو کہ میرے پاس ایسی چیز نہ ہو، میرے پاس غلام نہ ہو، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو زیادہ رغبت اور محبت والی ہو، تو میں کیا کروں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعین صانعا، تو کسی کاریگر کی معاونت کر دے، اور تصنع لأخرک، یا کسی اناڑی آدمی کا کام کر دے۔ یعنی فرمایا اللہ کے رسول نے کہ صدقہ صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے کوئی مال، کوئی روپیہ، کوئی چیز دو، بلکہ تم کسی کا کام کر دو، کسی کی معاونت کر دو، کسی کی ہیلپ کر دو۔ فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کاریگر ہے، دوسرا آدمی کاریگر نہیں ہے لیکن اس کاریگر کا معاون بن سکتا ہے، اس کی مدد کر سکتا ہے۔ تو اگر اللہ کی رضا کی خاطر کسی آدمی کا معاون بن جائے اور اس کے ساتھ کام کرتا رہے، اپنا وقت اور اپنی محنت اس کے ساتھ صرف کرے، تو یہ بھی اللہ کی راہ کے اندر صدقہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ کسی چیز کا ماہر ہے، کسی کام کو جانتا ہے، اور کوئی دوسرا آدمی جو ہے نا وہ اس کام سے اناڑی ہے، اس کام سے واقف نہیں ہے، اس کام کو نہیں جانتا، اور یہ جو کاریگر ہے، جو جاننے والا ہے، یہ اس اناڑی آدمی کا کام کر دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کر دیتا ہے، یہ بھی صدقہ شمار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کی گاڑی خراب ہو گئی اور وہ آدمی گاڑی کی اس خرابی کو نہیں سمجھ پا رہا، کوئی دوسرا آدمی جو ہے نا وہ راہ چلتا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کام کو، اور اس نے اس اناڑی آدمی کا کام کر دیا اور اللہ کی رضا کے لیے کر دیا، یہ بھی صدقہ ہو گیا، یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے نا بجلی کا کام جانتا ہے اور کوئی دوسرا آدمی جو ہے نا بجلی کے کام سے ناواقف ہے، وہ اس کا معمولی سا کام اس کا کر دیتا ہے جس سے اس کا کام چل جاتا ہے، تو یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کاریگر کا معاون بن جانا، اس کی معاونت کر دینا، یا کسی اناڑی آدمی کا کام کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ قلت، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارائیتا، آپ بتلائیے کہ ان ضعفت عن بعض العمل، کہ اگر میں کسی عمل سے قاصر ہو جاؤں، یعنی کوئی کام نہ کر سکوں، کسی اناڑی آدمی کے کام نہ آ سکوں، کسی کاریگر کی معاونت نہ کر سکوں، پھر کوئی راہ بتائیے کہ پھر اور کیا صدقہ کی صورت ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے، صدقہ کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی کسی کو کچھ دے، مال دے، روپیہ پیسہ دے، کپڑا دے، کھانا دے، اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی آدمی کا کوئی کام کر دے، کسی آدمی کے کام آ جائے، کسی کمزور کا سہارا بن جائے، کسی اناڑی کا کام کر دے، ایک یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں ہو گئی، اب تیسری صورت بتائیے کہ میں عمل بھی نہیں کر سکتا، کسی اناڑی کے کام نہیں آ سکتا، کسی کاریگر کی معاونت نہیں کر سکتا، پھر بھی کوئی صدقہ کی راہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تکف شرک عن الناس، کہ تو اپنی برائی کو لوگوں سے روک کر رکھ، اپنے شر کو لوگوں سے روک کر رکھ، یعنی تم اپنی طرف سے کسی دوسرے آدمی کے لیے شر کا باعث نہ بنو۔ فرمایا کہ یہ بھی تمہاری طرف سے اپنی ذات کی پر صدقہ ہوگا۔ فرمایا کہ فإنها صدقۃ منک علی نفسک، یہ تیری طرف سے تیری ذات کی پر صدقہ ہوگا
کہ تو اپنے آپ کو لوگوں کے لیے شر کا باعث اور تکلیف کا باعث بننے سے روک کر رکھ۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ آدمی جو ہے اس بات کی کوشش کرے کہ یار میری ذات سے کسی دوسرے آدمی کو اگر کوئی خیر نہیں پہنچ سکتی تو میری ذات سے کسی دوسرے کو شر نہ پہنچے، میری ذات سے اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا تو میری ذات سے کسی دوسرے کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ فرمایا کہ یہ بھی ایک صدقہ کی صورت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے شر کا باعث بنتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ایذا کا باعث بنتے ہیں، اور بعض لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ خواہ مخواہ منفی سوچ رکھتے ہیں اور خواہ مخواہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ فلاں کو کس طریقے سے ذکر پہنچا سکتے ہیں اور فلاں کا کس طریقے سے برائی اس کی بدخواہی کر سکتے ہیں، تو وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر دوسرے آدمی کو یا تو جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یا اسے ذہنی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور یا اسے روحانی طور پر کوئی اذیت پہنچتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اپنے آپ کو شر سے روک لینا کہ ہماری طرف سے کسی دوسرے کو شر نہ پہنچے، فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ اب دوسرے کو شر پہنچانے کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلاً یہ ہے کہ دوسرے کو ایذا دینے کے لیے یا تو یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے دوسرے کو ایذا پہنچ جائے۔ اس کی مثال جیسے کوئی آدمی چغلی کر دیتا ہے، کوئی آدمی کسی دوسرے سے کسی کی شکایت لگا دیتا ہے، اور مقصد جو ہے نا وہ اصلاح نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ ان دونوں کے درمیان میں پھوٹ پڑ جائے اور ان دونوں کے درمیان میں جو محبت ہے یہ نفرت سے تبدیل ہو جائے یا کم از کم محبت نہ رہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک کی بات دوسرے سے کر دیتا ہے، چغلی کر دیتا ہے، تو اس سے دوسرے دو آدمیوں کے درمیان میں پھوٹ پڑ جائے گی اور ان کو تکلیف ہوگی روحانی اعتبار سے، یہ گویا کہ اس کی طرف سے دوسرے کو شر پہنچا۔ اسی طریقے سے دوسری صورت یہ ہے شر پہنچانے کی کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ حسد کرتا ہے۔ دوسرے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمت دی ہے، مال دیا ہے، علم دیا ہے، کوئی حسن دیا ہے، کوئی قوت دی ہے، کوئی طاقت دی ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، اور یہ آدمی دوسرے سے حسد کرتا ہے۔ یہ دل ہی دل کے اندر یہ چاہتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ زبان سے کچھ نہیں کہتا، عمل کوئی نہیں کرتا، لیکن دل ہی دل کے اندر خواہش اس کی یہ ہوتی ہے اور وہ اس بات کو چاہتا ہے، تمنا کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ کاش کہ کوئی صورت ایسی ہو کہ جس سے اس کی یہ نعمت چھن جائے۔ اب یہ حسد ہے، اس حسد کی وجہ سے اس دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچے گی اور اس آدمی کی طرف سے اس دوسرے کو شر پہنچا۔ اسی طریقے سے کسی دوسرے آدمی کی غیبت کر دینا، غیبت کرنے سے بھی دوسرے آدمی کو شر پہنچا۔ اسی طریقے سے کسی دوسرے آدمی کے اوپر الزام لگا دینا، اس کی طرف کسی ایسے عیب کی نسبت کر دینا کہ جو عیب اس نے کیا نہیں ہے، ایسے عیب کی اس کی طرف نسبت کر دینا، الزام لگا دینا، اس صورت کے اندر بھی اس کی طرف سے دوسرے کو شر پہنچا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تکف شرک عن الناس، کہ اپنے شر کو لوگوں سے بچا کر رکھو کہ تمہاری طرف سے دوسرے کو شر نہ پہنچے، یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اول تو اصل درجہ تو یہ ہے کہ انسان کو انسان بننا چاہیے، لیکن اگر انسان انسانیت کے مرتبے تک نہیں پہنچتا تو انسان جانوروں کے اندر بھی ایسا جانور بنے کہ جو جانور دوسروں کے لیے یا تو خیر کا باعث ہو، جیسے بھینس ہے کہ دوسرے کو دودھ دیتی ہے، یا ایسا جانور بنے کہ جو دوسروں کے لیے خیر کا باعث نہیں بنتا تو شر کا باعث بھی نہ بنے، جیسے عام طور پر جنگلی جانور ہیں کہ جن سے خیر نہیں پہنچتی لیکن شر بھی نہیں پہنچتا۔ ایسا جانور نہ بنے کہ جو جانور دوسروں کے لیے ایذا کا باعث بنتے ہیں، جیسے سانپ اور بچھو ہیں۔ فرمایا کہ دوسروں کے لیے زہریلے نہ بنو، اگر دوسروں کے لیے مفید نہیں بن سکتے تو دوسروں کے لیے مضر بھی نہ بنو۔ تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ انسان حقیقت میں انسان بنے، انسانیت کے مرتبے تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ لیکن امام غزالی نے فرمایا کہ اگر خواہ مخواہ انسان حیوان ہی بننا چاہتا ہے، حیوانیت کے مرتبے پر ہی قناعت کرنا چاہتا ہے، تو کم از کم ایسا بنے کہ وہ دوسروں کے لیے یا تو خیر کا باعث ہو یا کم از کم شر کا باعث نہ ہو۔ تو یہ اس حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ مختلف نصیحتیں ہیں جو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے مختلف سوالات کے نتیجے کے اندر ہم تک پہنچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی